جو آنکھ دیکھتی ہے اس پر یقین ہے، جو آنکھ دیکھتی ہے اس پر یقین ہے، جو نظر نہیں آتا اس پر یقین ہے۔ مثلاً آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ پیسہ ہے، اس سے کام ہو رہے ہیں، اس سے سہولتیں مل رہی ہیں، تو پیسے سے کامیابی پر یقین ہے، پیسے سے کامیابی پر یقین ہے۔ پیسہ جس کے پاس نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ وسائل دیکھنا یہ ہے کہ آیا راحت عافیت وسائل میں ہے؟ مثلا ایک آدمی ہے، وہ ایک آدمی ہے، اس کے کارخانے بھی ہیں، فیکٹریاں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، بیٹھا بھی بڑی ساری گاڑی میں ہے، اے سی میں ہے، کپڑے بھی اچھے پہنے ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ مزے میں کون ہے، اس سے زیادہ مزے میں کون ہے۔ اس سے جا کر کے پوچھے، ہاں بھائی آپ تو بڑے مزے میں، آپ تو بڑے مزے میں۔ کہتے ہیں میں خاک مزے میں ہوں۔ کیوں بھائی؟ ہاں وہ کہہ رہے میں خاک مزے میں ہوں، مجھے نیند ہی نہیں آتی، میں تو ٹینشن میں ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ اچھا بھائی ایک آدمی اور ہے، ہاں بھائی آپ بڑے مزے میں ہوں گے۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ ایسی بیماری ہے کہ میں کسی کو بتا ہی نہیں سکتا، میرے ساتھ ایسی بیماری ہے کہ میں کسی کو بتا نہیں سکتا۔ تو آج ہم تھوڑا سا مغالطے میں ہیں کہ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس میں کامیابی ہے، اور جو ایک دوسرا جہان ہے، آخرت کا جہان ہے، اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ ایک شخص تھا تو اس نے کہا، کافر تھا، اس نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے تو اس کو کیسے مان لیں؟ جب اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے، آپ کہتے ہیں اللہ ہے، دکھائیں کہاں ہے اللہ، دکھائیں، نظر نہیں آتے۔ جب نظر نہیں آتے تو میں کیسے مانوں؟ جو چیز نظر آتی ہے تو میں تو اس کو مانتا ہوں۔ ان کو یہ کہا، اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ کہنے لگا جی میری عمر ہے 60 سال۔ اچھا تعلیم کیا ہے؟ میری یہ تعلیم ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ یہ ہے۔ آپ کا تجربہ کتنا ہے؟ یہ ہے۔ اچھا آپ کو جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر اب تک کچھ واقعات اپنی زندگی کے یاد ہیں؟ آپ نے کیا کیا، کیا کھایا، کس سے ملے، کہاں کہاں رہے؟ واقعات ہوتے ہیں انسان کے، ہر انسان کے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل مجھے یاد ہیں۔ کہا کتنے ہوں گے؟ کہا کم از کم اتنی موٹی موٹی 2 کتابیں تو میں لکھوا سکتا ہوں۔ میری زندگی کے اتنے واقعات ہیں کہ میں اتنے موٹی 2 کتابیں لکھوا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری، وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ میرے دماغ میں، میرے دماغ میں، میرے دماغ میں محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کا دماغ کھول کے دیکھ لیتے ہیں، آپ دکھائیں۔ آپ کے دماغ میں تو کچھ بھی نہیں۔
بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کے دماغ میں تو کچھ بھی نہیں. ہم کیسے مان لیں کہ آپ کے دماغ میں ہے؟ ہم کیسے مان لیں کہ آپ کے دماغ میں ہے؟ اگر دماغ میں یہ ساری ہسٹری محفوظ ہے، بغیر دیکھے اس کو مانا جا سکتا ہے، تو پھر بغیر دیکھے اللہ کو بھی مانا جا سکتا ہے. پھر بغیر دیکھے اللہ کو بھی مانا جا سکتا ہے. اچھا، ایک آدمی کہنے لگا کہ بھئی آپ کہتے ہیں جہنم ہے اور جہنم میں عذاب ہوگا، تو آپ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے. وہ کس سے بنا ہے؟ آگ سے. ٹھیک ہے، جب وہ شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ میں ہی ڈالا جائے گا تو اس کو کیا عذاب ہونا ہے؟ اس کو کیا عذاب ہونا ہے؟ جی جی. انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، مارا اس کی کمر پر زور سے کھینچ کے. کہا یہ کیا کیا ظالم، آپ نے میری جان نکال. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ میرے درد سے جان نکل گئی. آپ کہہ رہے ہیں کیا ہوا؟ کہا کہ اچھا یہ بتا تو کس سے بنا کر؟ مٹی سے. تو مٹی میں نے ماری ہے، مٹی ہی تو میں نے مٹی کو مٹی ماری ہے. اگر اس مٹی سے آپ کے جسم میں درد ہو سکتا ہے تو اس آگ سے شیطان کو بھی اثر ہو سکتا ہے. آج ہم جو بول رہے ہیں، آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس بولنے میں کیا طاقت ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ جو ہمارے الفاظ ہیں، ان کا قیامت کے دن وزن ہوگا. اس کا قیامت کے دن وزن ہوگا. اللہ پاک ہماری ان باتوں کو تولیں گے اور اتنا وزن ہوگا، بعض باتوں کا اتنا وزن ہوگا کہ زمین و آسمان بھی مل کر اس کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مثلا ایک لفظ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ، علماء نے لکھا صرف سبحان اللہ. قیامت کے دن اس کا اتنا وزن ہوگا کہ ترازو کا جس کے اوپر اعمال تلیں گے وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے آدھا اجر و ثواب سے بھر جائے گا. اجر و ثواب سے بھر جائے گا. اب وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا؟ علماء نے لکھا کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جو کچھ اس میں ہیں اگر اس ترازو میں ڈال دی جائیں تو بھی نہیں بھرے گا. وہ اتنا بڑا ہوگا. ہاں جی. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں خواہش کا اظہار کیا کہ جس قیامت کے دن جس ترازو پر جو ہے وزن اعمال ہونے ہیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں. جب ان کو وہ دکھایا گیا تو بے ہوش ہو کے گر گئے. تو کہنے لگے اے اللہ کون انسان ایسا ہوگا جس کے پاس اتنے اعمال ہوں گے کہ اس کا ترازو. تو اللہ پاک نے کہا کہ اگر کسی آدمی نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا تو اس کو اتنا اجر مل جائے گا کہ یہ ترازو بھر جائے. اچھا، اب یہ چیزیں جو ہیں یہ چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، ہمیں اس کا مشاہدہ نہیں ہے. جب مشاہدہ نہیں ہے تو اب دل میں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ مولوی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کہاں تک حقائق ہیں، کہاں تک کہاں کا. ایک شکاری تھا، اس نے نا شکار کے لیے کنڈی ڈالی، اور شکار میں کے لیے کنڈی جو ڈالتے ہیں نا تو اس میں وہ لگا دیتے ہیں، ایک وہ ہیں کیچوا لگاتے ہیں. ہاں کوئی بھی جس کو مچھلی شوق سے کھاتی ہے. تو وہ نا جب پھینکی نا تو مچھلیاں بھاگی اس کی طرف. یہ ایک حکایت میں ایسی سمجھانے کے لیے. تو جو بڑی مچھلی تھی نا اس نے کہا کہاں جا رہی؟ کہا کہ شکار آ گیا، یعنی ہاں کھانے کی چیز آ گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں جاؤ، یہ کھانے کی چیز نہیں، یہ تو پھنسانے کی چیز ہے. یہ کھانے کی چیز نہیں، یہ تو پھنسانے کی چیز ہے. کھاؤ گی پھنس جاؤ گی اور باہر جاؤ گی.
باہر شکاری بیٹھے ہیں، شکاری بیٹھے ہیں اور اس کے پاس چھری ہے اور وہ تمہیں کاٹے گا، پھر تمہیں آگ پہ بھونے گا، تمہارے کباب بنائے گا، پھر تمہیں مزے لے لے کے. انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، ہم تو ساری سرچ کر رہے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں، نہ شکاری ہے، نہ چھری ہے، نہ آگ ہے، نہ کچھ ہے. وہ اپنے اس دماغ سے سوچے. اب جب پھنسی اب انہیں شکاری بھی نظر آ گیا اور وہ بھی نظر آ گیا. بالکل اسی طرح اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں لوگ آئیں گے اور اس میں کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، یہ بھی کہیں گے کہ اللہ جہنم سب کچھ سامنے دیکھ لیں گے، لیکن اچھا اب ایک بات یاد رکھیں، اللہ چاہتے تو دنیا میں جھلک دکھا دیتے، دنیا میں جھلک دکھا دیتے. اگر اللہ ایسا کرتے تو یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان نہ رہتا، بن دیکھے ایمان. دیکھو حضور علیہ السلام معراج پر گئے، ٹھیک ہے، جب واپس تشریف لائے تو آپ نے آ کر کے فرمایا کہ میں رات کے بہت ہی تھوڑے سے حصے میں مکہ سے بیت المقدس گیا. جب بیت المقدس گیا تو وہاں 1,24,000 نبی تھے، میں نے امامت کرائی، نبیوں نے بیان کیے، میں نے بھی بیان کیا. پھر میں آسمانوں پر گیا اور پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر فلاں نبی سے ملاقات، تیسرے پھر میں عرش معلیٰ پر گیا، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، مختلف مناظر دیکھے، مختلف لوگوں کو عذاب ہوتا ہوا دیکھا. اب وقت کتنا لگا؟ وقت کتنا لگا؟ آپ نے فرمایا اتنا لگا کہ جب میں گیا تھا بستر گرم تھا، جب آیا تو ویسے ہی گرم تھا. جب میں گیا تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، جب آیا تو ویسے ہی ہل رہی تھی. اب دیکھیں، ایک تو سوچنے کا انداز یہ ہے، اپنی عقل کو سامنے رکھ کر کے سوچنا، ٹھیک ہے. ابو جہل نے تو سنا، بڑے ہنسے، بہت ہی ہنسے. کہا کہ دیکھو ہم پہلے تم لوگوں سے کہتے تھے کہ اس کی باتوں کے چکر میں نہ آؤ. کوئی بات عقل کی ہے، ہم مہینہ لگا کر کے وہاں جاتے ہیں، مہینہ کا سفر کر کے جاتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے میں راتوں رات گیا، ٹھیک ہے، تو اور تھوڑے سے وقت میں ہیں. لیکن جب صدیق اکبر نے سنا، کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں ایک بات سوچیں کہ اللہ نے معراج رات کو کیوں کروائی، دن کو کروا دیتے؟ نہیں سمجھ میں بات. براق آ رہی ہے، جبرائیل آ رہے ہیں، حضور براق پر بیٹھے ہیں، جہاں تک نظر جا رہی ہے براق کا قدم اٹھ رہا ہے، سب لوگ، کسی کو انکار کی گنجائش ہی نہ ہوتی. اگر ایسا کر دیتے تو پھر ابو جہل اور صدیق اکبر میں فرق کیا رہتا؟ نہیں سمجھ میں بات. پھر ابو جہل میں اور صدیق اکبر میں فرق کیا رہتا؟ یہی تو دکھانا تھا کہ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ عقل مانے یا نہ مانے، اس کو مان لو. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک آدمی بچہ ہے جو پہلی کلاس کا بچہ ہے، آپ ایم بی اے کی تقریر اس کے سامنے کرنے بیٹھ جائیں گے، وہ کہے گا کہ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی، میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا. آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ غلط. تو کیا ہم غلط کہہ رہے ہوں گے؟ نہیں، اس کے اندر اس کی وہ گنجائش ہی نہیں، اس کی جزاک بسم اللہ، اس کے اندر گنجائش نہیں، ٹھیک ہے. جہاں انسان کی عقل کی انتہا ہے وہاں وحی کی ابتدا ہے. ہمارا قرآن پر تو ایمان ہے نا، بالکل قرآن پر ایمان ہے. اچھا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا معراج کا،
ये तो कुरान कह रहा है ना, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई, लेकर गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। ठीक है, ये तो अल्लाह का कुरान कह रहा है। अब जब अल्लाह का कुरान कह रहा है, अब हुजूर तशरीफ़ लाए, मुशरिकीन से आपने कहा कि भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि अच्छा आप गए थे मस्जिद, कहा गए, अच्छा ज़रा बताओ छतीर कितने थे, खिड़कियाँ कितनी थी, छतीर कितने थे। अब मैं कारी साहब के इस कमरे में 10 दफ़ा आया हूँ, कमो पेश। ठीक है, मैं बाहर निकलूँ, मैं कहूँगा मैं कारी साहब के कमरे में गया था, मुझे कोई कहे अच्छा बताओ क्या क्या, अच्छा यही बताओ गाँव तकिए कितने रखे हुए थे मौलाना साहब, गाँव तकिए कितने रखे हुए थे, पंखे कितने लगे हुए थे, एनर्जी सेवर कितने लगे हुए थे, बिजली के बटन कितने लगे हुए थे, अलमारियां कितनी थी, किताबें कौन। अब मैं कैसे मुतमईन करूंगा उसको। मुशरिकीन ने हुजूर से ये सवाल किया। अगर आप गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब उन्होंने ये सवाल किया तो मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ कि या अल्लाह मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या जवाब दूं। फरमाया अभी चंद लम्हे नहीं गुजरे, अल्लाह ने बैतुल मक़दस को मेरे सामने कर दिया। अल्लाह पाक ने बैतुल मक़दस को मेरे सामने कर दिया। तो फरमाया जो वो पूछते जाते थे मैं देखकर बताता जाता था। मैं एक बात कहता हूँ, देखें आज काफिर, मुशरिक, बेदीन लोग, दहरिया टाइप के लोग, वो मुझे आपको मुगालता दे सकते हैं, आपने ये कुरान उतरते हुए देखा है? हमसे पूछ सकते हैं कि आपने ये कुरान उतरते हुए देखा है? नहीं देखा। आपके पास कैसे पहुंचा? अल्लाह खुद देने आए थे, अल्लाह के दस्तखत थे। आप किसी के खत को मानते हैं तो उसके ऊपर दस्तखत होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, आप कहते हैं हाँ भाई प्रूफ है भाई। जो पासपोर्ट पे दस्तखत हैं, जो शनाख्ती कार्ड के दस्तखत हैं, वो ही इसके खत के ऊपर, लेटर के ऊपर दस्तखत हैं। तो कुरान के ऊपर अल्लाह के कोई दस्तखत हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह का कुरान है, आसमानी कुरान है, आसमानी किताब है? तो आप तो कहते हैं कि उस वक्त जो अरब थे, आम इंसान तो इंसान, औरतें हजारों अशार कह देती थी, फिल बदी, बैठे 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 शुरू की, टीक लगा ले, ना ना ना, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा अच्छा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक, मैं वैसे अच्छा कोई मसला। तो भाई औरतें, मर्द तो मर्द, औरतें बैठे बैठे यकदम अशार कहने शुरू किए, सैकड़ों अशार कह देती, सैकड़ों अशार कह देती। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये तुम्हारा नबी है, इसके ऊपर ये कुरान उतरा और इसके इतने पारे हैं, इतने रुकू हैं, इतनी आयात हैं, 69,000 हरूफ हैं, 6,666 आयतें हैं, इतनी सूरतें, आप कैसे कह सकते हैं? हम कहेंगे हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी स्कूल में नहीं गया, किसी कॉलेज में नहीं गया। अल्लाह ने उनका जो लक़ब लिए है वो उम्मी रखा है, नबीउल उम्मी। जी, उम्मी का माना ज़ाहिरी असबाब की दुनिया में जो पढ़ना लिखना नहीं जानता। ठीक है, उन्होंने किसी किताब का मुताला नहीं किया, किसी लाइब्रेरी का नाम नहीं जाना। वो आसमान की तख्लीक की बात कर रहे हैं, वो ज़मीन की तख्लीक की बात कर रहे हैं, वो दरख्तों की तख्लीक की बात कर रहे हैं, वो पहाड़ों की तख्लीक की बात कर रहे हैं, वो इंसानी तख्लीक की बात कर रहे हैं कि इंसान के जो नुत्फ़ा ठहरता है वो कैसे ठहरता है, औलाद कैसे होती है, किन मराहिल से गुजर कर बच्चा पैदा होता है। ये तो डॉक्टर भी आज बताना मुश्किल है, जो वो शख्स बता रहा है। बात समझ में आ गई? वो आदम अलैहिस्सलाम का तारुफ करवा रहे हैं, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ करवा रहे हैं, वो नूह अलैहिस्सलाम का तारुफ करवा रहे हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पे रोशनी डाल रहे हैं, वो इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पे रोशनी डाल रहे हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आप क्यों नहीं बता सके? उस वक़्त के और मुशरिक जो हैं वो क्यों नहीं जानते थे आदम को, वो क्यों नहीं जानते थे दूसरे नबियों को? बात समझ में आ गई? और फिर
ایسا کلام پیش کر رہا ہے کہ طرف پیش کر کے دکھاؤ۔ قرآن کا یہ چیلنج صرف اس وقت کے لوگوں کو نہیں تھا، آج تک قیام جب تک قرآن رہے گا اس کا یہ چیلنج ہے کہ اس جیسی کو کتاب بنا کر کے دکھاؤ۔ تو گویا ایمان والا جو ہے اس کا قرآن پر آنکھیں بند کر کے یقین ہے۔ اب جب قرآن پر یقین ہے تو قرآن میں اللہ نے یہ بھی ذکر کیا، اللہ نے یہ بھی ذکر کیا قرآن پاک میں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر کے نکلے، پیچھے فرعون ان کو پکڑنے کے لیے اپنا لشکر لے کر کے نکلا، آگے دریا ہے اور بہت گہرا ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم پریشان ہو گئی، اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، پیچھے فرعون آگے دریا، ہوگا کیا؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، آپ اپنی لاٹھی فضرب بعصاک البحر، آپ اپنی لاٹھی ماریں، دریا میں لاٹھی ماری، ٹھیک ہے؟ اب میں بھی چلے جاتا ہوں، آپ بھی جائیں، ذرا نہر میں لاٹھی مار کے دیکھتے ہیں کہ کتنے راستے بنتے ہیں۔ نہیں، لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے۔ کتنے راستے بن گئے؟ 12 راستے، اور خشک اب ان 12 راستوں سے گزر رہے ہیں۔ جب گزر رہے ہیں تو قوم گھبرا گئی کہ ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں، دوسروں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ بعض علماء نے دیکھا اس پانی میں بھی اللہ نے روشن دان بنا دیے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ فرعون آیا، وہ جب گزرنے کی کوشش کی تو پانی چل پڑا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس، یہ ملکہ بلقیس جو ہے یہ اپنے بہت بڑی بادشاہ تھی اور سورج کی پرستش کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ نکلے تو فرمانے لگے کہ آج ہدہد نہیں نظر آیا، پرندہ ہے ایک ہدہد، جس کو ہماری پنجابی زبان میں چکی رونا کہتے ہیں، ہاں جی، یعنی ہدہد۔ تو کہا کہ ہدہد نہیں ہے، تو ہدہد آیا، کہا کہ بھئی آپ کہاں تھے؟ اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان بھی سکھائی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں ایک بات کہتا ہوں، یہاں ایک بات یاد آ گئی، آج کتنی جدید ٹیکنالوجی ہے نا؟ آپ یہاں بیٹھے امریکہ میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا دنیا کے کسی انسان میں یہ طاقت ہے؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چیونٹی کہنے لگی، چیونٹی، اے چیونٹیوں جلدی کرو اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو بے دھیانی میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرے اور تم پاؤں تلے روندی جاؤ۔ یہ چیونٹی اپنی چیونٹیوں کو خطاب کر رہی ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہوا میں اپنے تخت پر جا رہے تھے، انہوں نے وہاں چیونٹی کی بات کو سنا اور فتبسم مسکرائے، ضاحکم فتبسم ضاحکم من قولها، اس کی بات سے سن کر مسکرائے، ہنسے اور کہنے لگے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے اللہ یہ آپ کا احسان ہے، میرا کمال نہیں ہے، یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے یہ نعمت مجھے عطا کی، مجھ پر، میرے والدین پر۔ چیونٹی کے پاس آگئے، کیا کہا تھا؟ سمجھ بات آ گئی؟ اب کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں جگہ چیونٹی نے چیونٹیوں سے یہ خطاب کیا تھا، میں نے وہاں بیٹھے سن لیا؟ بھئی بات سمجھ میں آ گئی؟
ہم مسلمان ہیں، ہم جب اس چونٹی نے بات کی تھی ہم موجود نہیں تھے، جب سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا ہم موجود نہیں تھے، جب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا ہم موجود نہیں تھے، لیکن ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ یہ بالکل برحق ہے۔ کیوں قسم کھا سکتے ہیں؟ کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ہے یؤمنون بالغیب۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، ہم یقین گواہی دیتے ہیں کہ یہ بالکل برحق ہے۔ کیوں؟ یہ یؤمنون بالغیب ہے، یعنی جو چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم مانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت ہے ہم مانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے جہنم ہے ہم مانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ پل صراط ہے ہم مانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے حشر ہے ہم مانتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ قبر میں عذاب ہے ہم مانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ قبر میں جنت ہے ہم مانتے ہیں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جب مریں گے تو فوراً ساری صورتحال سامنے آ جائے گی۔ تو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر رہا تھا کہ حضرت نے اس پرندے سے کہا کہ بھئی تم کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ میں فلاں ایک ملک میں تھا اور وہاں کی جو بادشاہ ہے وہ سورج کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا۔ حضرت نے اس کے ساتھ خط و کتابت کی، اس خاتون کے ساتھ خط بھیجا، اور خط بھی پرندے کے ذریعے بھیجا، اور حضرت نے اس سے فرمایا کہ بھئی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت نے خط لکھا کہ یہ خط سلیمان، پہلے تو بسم اللہ لکھی اور پھر کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ میرے پاس مسلمان اور فرما بردار بن کر کے آ جائے۔ تو جب وہ ملکہ بلقیس، پہلے تو ملکہ بلقیس نے اپنا وفد بھیجا، پھر جب خود آئی تو بہت بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئی۔ حضرت نے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے دیکھا کہ گرد اڑ رہی ہے، گرد اڑ رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ مٹی کس چیز سے اڑ رہی ہے؟ کہا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کون ہے کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت، ملکہ بلقیس کا بھی ایک بہت بڑا تخت تھا جس کے اوپر لوگ بیٹھتے تھے، اور وہ تخت اس نے بند کیا، مکفل کر کے آئی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کا تخت لے کے آئے یہاں، نہ دیوار ٹوٹے نہ دروازہ ٹوٹے، کچھ بھی نہ ٹوٹے، اور تخت بھی یہاں آ جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ بھی کوئی ایسا کر کے دکھائے کہ تالا بھی نہ کھلے، دروازہ بھی نہ کھلے، چھت بھی نہ کھلے، کھڑکی بھی نہ ٹوٹے، اور سامان بھی یہاں سے چلا جائے۔ حضرت نے فرمایا کوئی ہے؟ ایک نے کہا کہ میں کروں گا۔ حضرت نے فرمایا وقت کتنا لگاؤ گے؟ کہا کہ جب تک مجلس ہے، جیسے ہی مجلس اٹھے گی اس سے پہلے۔ فرمایا نہیں، اتنی دیر میں۔ تو پھر فرمایا، ایک اور بولا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس نے جس سے اللہ نے کتاب کا علم دیا، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ آپ آنکھ جھپکیں، تخت موجود ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ سامنے آ رہی ہے، اور یہاں یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ تخت آنا ہے، کتنی دیر لگے گی، کیسے آئے گا؟ اس نے کہا آ گیا، تخت آ گیا۔ اور علماء نے لکھا کہ جو تخت لایا تھا اللہ نے اس کو اسم اعظم، اللہ کا ایک خاص نام ہے، اس کا علم دیا تھا۔ اس نے یہ پڑھ کر دعا کی، اللہ نے تخت وہاں پہنچا دیا۔ ملکہ بلقیس کے تخت کو تھوڑا سا حضرت نے ڈیکوریٹ کیا، ابھی وہ سامنے آ رہی ہے، یہ سارے کچھ اس کے پہنچنے سے پہلے ہو رہے ہیں، اور حضرت نے فرمایا کہ دیکھو تو یہ ویسا ہی ہے۔ اب اس نے دیکھا، اس کے تو رنگ اڑ گئے کہ یہ کیا بات، ہاں جی۔
پھر حضرت نے کہا کہ اچھا آگے چلو. آگے حضرت نے جہاں اس کو لے جانا تھا، بٹھانا تھا، تو اس کے راستے میں زمین پر شیشے کا ایسا فرش بچھا دیا کہ اس کے نیچے پانی ہے اور مچھلیاں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں. تو یعنی حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہاں سے گزر کے ادھر جانا ہے. اس نے جو ہے اپنی شلوار اوپر اٹھا لی، پنڈلی کھول لی. جیسے پانی سے گزرتا ہے نا آدمی تو اپنے کپڑے گیلے نہ ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی قال انہ صرح ممرد من قواریر. حضرت نے فرمایا یہ تو شیشے کا فرش ہے، یہ تو شیشے کا فرش ہے، اس کے اوپر آپ کو وہ گیلے ہونے کا کچھ نہیں. قالت انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین فلما کشفت عن ساقیہا قال انہ صرح ممرد من قواریر. جب اس نے اپنی پنڈلی کھولی تو حضرت نے فرمایا یہ تو شیشے کا فرش ہے. قالت انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. کہنے لگی میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے رب پر ایمان لے آئی. یہ اللہ کی طاقت ہے. اور یہ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے بتلایا. یہ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ یہ حالات پیش آئے. تو گویا اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی باتوں پر ہمارا ایمان ہے. جب اللہ کے نبی کی ان باتوں پر ہمارا ایمان ہے تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ موت برحق ہے، موت برحق ہے، قبر برحق ہے، قبر کے حالات برحق ہیں، آخرت برحق ہے. دیکھو بھئی آج مجھے آپ کو انگلینڈ جانا ہے، سعودیہ جانا ہے، تو ہم پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا بریف کیس تیار کرتے ہیں، ریال لے لیتے ہیں، ڈالر لے لیتے ہیں، کپڑوں کے جوڑے ساتھ رکھتے ہیں. کیوں؟ بھئی سفر پہ جانا ہے، بھئی سفر پہ جانا ہے، سفر پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک لمبے سفر پہ جانا ہے جس سے کبھی واپس آنا ہی نہیں، جس سے کبھی واپس آنا ہی نہیں. تو کبھی سوچا ہے کہ اس سفر کے لیے ہم نے کیا ساتھ رکھا، اس سفر کے لیے ہم نے کیا ساتھ رکھا. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ تھے اور بڑے اچھے انسان تھے. تو ان کے پاس ایک بسم اللہ ان کے پاس ایک بہلول تھے، انہیں کہتے تھے بہلول دانا. تو وہ آیا کرتے تھے اور بادشاہ سلامت جو ہے ان سے دل لگی کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ وہ بہلول دانا آیا تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک چھڑی تھی اور وہ چھڑی اس کو دی اور کہنے لگے کہ بہلول یہ چھڑی اس کو دے دینا جو تجھ سے بھی زیادہ بیوقوف نظر آئے. یہ چھڑی اس کو دے دینا جو تجھ سے بھی زیادہ بیوقوف نظر آئے. خیر ایک مزاح کیا ان کے ساتھ، طنز کیا. خیر انہوں نے رکھ لی چھڑی اپنے پاس. خیر وقت گزر گیا. ایک دفعہ پتہ چلا کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار اور ایسے بیمار ہیں کہ اب ان کے بچنے کی امید نہیں. بہلول دانا کو بھی پتہ چلا تو بہلول دانا آیا ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اور مل کر کے کہنے لگا کہ حضرت کیا حال ہے؟ کہا کیا حال ہے بہلول؟ اب تو سفر ہے، سامنے لمبا سفر ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ تو ہارون رشید نے کہا پاگل، یہ وہ سفر ہے جس میں جو ہے دن نہیں بس جانا ہی جانا ہے. کہا اچھا تو آپ نے پہلے کوئی فوج، کوئی پولیس والے، کوئی لاؤ لشکر بھیجا کہ جنہوں نے آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے
پانی کا انتظام، گرم کا انتظام، ٹھنڈے کا انتظام، رہنے کا انتظام، سائے کا انتظام، ہاں جی، اور یہ ساری چیزیں کی۔ تو ہارون رشید کہنے لگا، اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں؟ کتنی نفری آپ کے ساتھ جا رہی ہے؟ ہارون رشید نے کہا تم پاگل ہی رہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اکیلے ہی آئے ہیں اور اکیلے ہی جانا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ تو بہلول نے کہا کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ ہارون دیکھو، دنیا میں آپ کہیں سفر پہ جاتے تھے تو آپ اپنے جانے سے پہلے نفری بھیجتے تھے، وہ وہاں جا کے شامیانے، گرم ٹھنڈے کا انتظام، سہولیات کا انتظام، آپ کی حفاظت کا انتظام، یہ سارے اسباب اور وسائل پورے کرتے تھے، پھر آخر میں آپ جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں، جہاں زبان اپنی نہیں، وطن اپنا نہیں، علاقہ اپنا نہیں، اس جانے سے پہلے آپ نے کچھ بھی نہیں بھیجا اور کچھ انتظام نہیں کیا۔ یہ چھڑی آپ کو مبارک ہو، آپ سے زیادہ مجھے بیوقوف کوئی نظر نہیں آیا، آپ سے زیادہ مجھے کوئی بیوقوف نظر نہیں آیا۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے، کہا کہ بہلول بات تو آپ کی ٹھیک ہے، دنیا کے اسفار پہ جایا کرتے تھے تو اتنا اہتمام اور اتنا التزام، ہاں، جبکہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کام کرنے والی 300 عورتیں حافظہ ہوتی تھیں، جو روزانہ قرآن پاک کام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور ان کے گھر میں روزانہ سینکڑوں قرآن پاک ختم ہوتے تھے، سینکڑوں قرآن ختم ہوتے تھے، اور خود بھی، لیکن پھر بھی ہمیں یہ سبق دے کر کے گیا کہ اس دنیا سے ہم سب نے ہی جانا ہے۔ دیکھو، اللہ کی ذات پر لوگوں نے اختلاف کیا، نبی کی ذات پر اختلاف کیا، جنت جہنم پر اختلاف کیا، لیکن موت سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ موت برحق ہے، اور پھر آنے کی ترتیب ہے کہ پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ دادا موجود، باپ موجود، پوتا جا رہا ہے، بڑا موجود، چھوٹا جا رہا ہے، بیمار موجود، صحت مند جا رہا ہے۔ تو جو ایسا سفر ہو جہاں کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں سوائے ہمارے اعمال کے، تو اس کی تیاری کا جائزہ تو لینا چاہیے، اس کے لیے راستے کے جو ضروریات ہیں ان کا انتظام تو کرنا چاہیے، ہاں جی، اور اس کا انتظام جو ہے وہ سوائے ہمارے اعمال کے اور کچھ نہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے، ہاں جی۔ اور یہ اعمال جو ہمارے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب انسان جو ہے اس کی روح نکلتی ہے، انتقال ہوتا ہے، فرمایا 3 چیزیں ہیں، 3 بھائی ہیں، فرمایا ایک تو اپنا رشتہ تعلق، جیسے روح نکلی فوراً ختم، تو کون میں کون، کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا کہ دوسرا اس کو اٹھا کر کے مٹی کے نیچے دے آتا ہے، اور تیسرا دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے، قبر میں بھی ساتھ رہے گا، حشر میں بھی ساتھ رہے گا۔ آپ نے فرمایا وفادار کون ہے یا رسول اللہ؟ جو ہر جگہ ساتھ رہے، یہ وفادار ہے۔ فرمایا پہلا اس کا مال ہے، جیسے ہی روح نکلی اب مال اولاد کے قبضے میں چلا گیا، ابا کا تعلق ختم، اب اولاد کے پاس مال چلا گیا، ادھر روح نکلی اور روح بھی نہیں نکلی، آخری سانس چل رہے ہیں، آخری سانس، ابا نے کہہ دیا بیٹا یہ جو میرا مال ہے اس کا آدھا اپنا مسجد مدرسے میں دے آنا، آدھا آپ اپنے پاس رکھ لینا۔ تو اب ابا کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، نہیں مانی جائے گی، ہاں اب تیسرے کل مال کے تیسرے حصے میں وصیت ہو سکتی ہے، باقی پورے مال میں وصیت نہیں کر سکتا وہ، ہاں جی۔ تو مال فوراً ختم، اور رشتہ دار بہن بھائی وہ جلدی سے، ارے انتقال ہو گیا، 2 4 5 دن، ہفتہ 10 دن تو گھر میں رکھو بھائی، بھائی مہینہ 2 مہینے تو گھر میں رکھو، ارے نہیں بھائی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، ہاں جی جلدی لاؤ بریانی لاؤ، بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، ہاں جی کل سے کھایا کچھ نہیں ہے، ہاں جی۔ وہ گئے اور مٹی کے نیچے دے کر آ گئے، ہاں جی۔ اب یعنی وہ پیسہ جس کے لیے نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، جس پیسے کو کمانے کے چکر میں
अपना वतन छोड़ दिया, दूसरे मुल्क में जा रहा है, जिस पैसे को कमाने के चक्कर में रिश्तेदारों को छोड़ दिया, बहन भाइयों को छोड़ दिया, हत्ता कि ऐसा भी लोग देखे कि जिन्होंने अपनी औलाद को हंसते खेलते हुए नहीं देखा, सोते में छोड़कर गए और जब आए तो सो रहे होते। सुबह अलस सुबह निकले कि औलाद सो रही है, जब रात आए इतनी देर से आए कि वो सो रहे हैं। यानी सारी जिंदगी वो अपने आप को कमाने में लगा दी। ठीक है, अब ये माल भी साइड में हो गया और बच्चे भी साइड में हो गए, बच्चे भी साइड में हो गए। याद रखें, दुनिया में तो हम एक दूसरे को याद करते हैं। दुनिया में हज़रत मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह तकी उस्मानी साहब जो चीफ जस्टिस थे, इनके वालिद साहब थे, अपने बच्चों से कहने लगे कि बेटा आखिरी वक्त में कि दुनिया का दस्तूर ये है कि मरने के बाद तो हर एक दूसरे को भुला ही देता है। मेरी आपसे इतनी दरख्वास्त है कि आप मुझे जल्दी ना भुलाना, जल्दी ना भुलाना। बेटे उनकी औलाद कहती हैं कि हज़रत ने वो बात ऐसी कही, वो दिन और आज का दिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि हज़रत के लिए पढ़ के ना बख्शा हो। हम में से हर एक, पक्की बात है, हम देखें हम कितने अपने माँ बाप को जो इस दुनिया से जाके कितना याद रखते हैं, कितना उनकी कब्र पर जाकर पढ़ के बख्शते हैं, हाँ जी, कितना उनके लिए करते हैं। वो है असल हमारा जो हम करके चले गए, हम अब खुद करके चले गए। और वो वही है जो अपनी इस ज़िंदगी में हमने अल्लाह के अहकामात को पूरा कर लिया। और अल्लाह दीन हमारा इतना आसान है, इतना आसान है कि ये कपड़े पहने हुए हैं, अगर इस नीयत से हम पहने कि हमारा सतर छुप जाए, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि तुम अपना सतर छुपाओ और अल्लाह के नबी की तालीमात के मुताबिक तो कपड़े पहनना सवाब। वाशरूम में जाना तो है ही, अगर हुजूर के तरीके से चले जाएंगे तो वाशरूम में जाना सवाब। खाना तो खाना ही है, अगर हुजूर के तरीके से खाएंगे तो खाना सवाब। सोना तो है ही, अगर हुजूर के तरीके से सो जाएंगे तो सोना सवाब। कारोबार तो करना ही है, अगर हुजूर के तरीके से करेंगे तो कारोबार इबादत। तो भाई हम जो मुसलमान हैं, देखो एक बात मैं आखिर की बात कह के, ये घड़ी लगी है तो इस घड़ी का कोई ना कोई मकसद तो है ना। ये चश्मा है जो मैंने लगाया है, इसका कोई ना कोई मकसद तो है। ये पंखा है, इसका कोई ना कोई मकसद तो है। ठीक है, अब हम सब यहाँ आकर के बैठे हैं, किसी मकसद के तहत ही आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये गुजरे, इन्होंने देखा कारी साहब का दरवाज़ा खुला है, मैं भी जाके बैठ जाऊँ। ये आए, ये गुजरे, इन्होंने देखा कारी साहब का दरवाज़ा खुला है, मैं भी जाके बैठ जाऊँ। हाँ जी, सारे ऐसे नहीं, मकसद के तहत आए। ये पंखा मकसद के तहत है। अगर ये अपना मकसद फौत कर दे, जिस मकसद के लिए लगाया है, तो ना चले तो इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। घड़ी अपना मकसद फौत कर दे, इस घड़ी को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। चश्मा अगर अपना मकसद फौत कर दे, इससे हमें नजर ना आए, तो कोई इसका वजन चेहरे पर बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में एक मकसद के लिए भेजा है। अल्लाह ने इंसान को दुनिया में एक मकसद के लिए भेजा है। अगर ये अपने मकसद पे रहेंगे तो अल्लाह ताला के यहाँ इनकी कदर व मंजिलत है, वरना फिर इनको कचरे के ढेर में डाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला अपने करम से, अपनी रहमत से हमें अपने मकसद को पहचानने की तौफीक अता फरमाए जी, और हमें अपना बन करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।